اے حسین کربلا، اے مہمان لکھنؤ، تیرے قدموں کی بدولت اب ہے شان لکھنؤ۔ ہندوستان میں عزاداری کا اہم ترین مرکز اودھ رہا ہے۔ اودھ میں عزاداری کو دہلی یا دکن کے مقابلے افضلیت حاصل تھی، کیونکہ یہاں کے حکمرانوں کے علاوہ عوام بھی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ آج بھی سماج کے مختلف طبقے کے لوگ اپنے طور پر عزاداری کرتے ہیں، جس میں کسی خاص عقیدے کی پابندی ضروری نہیں۔ اہل اسلام ہی نہیں، ہندو آزاد بھی اپنے اپنے انداز میں عزاداری کرتے ہیں۔ اودھ میں عزاداری کی ابتدا فیض آباد کی مشہور بابری مسجد کے چبوترے سے ہوئی، جب عشرہ محرم کے دوران وہاں ایک تعزیہ رکھا گیا۔ یہ تو ابتدا تھی۔ عزاداری کا باقاعدہ رواج اس وقت ہوا جب فیض آباد میں پہلا امام باڑہ نواب صفدر جنگ کی اہلیہ نواب صدر جہاں بیگم نے بنوایا تھا۔ نواب شجاع الدولہ کے دور میں بھی عزاداری نے بہت عروج پایا۔ اگر کسی جنگی مہم کے دوران عشرہ محرم پڑ جاتا تو جنگ ملتوی کر دی جاتی اور فوجی اپنے اپنے خیموں میں مجلسیں برپا کرتے، تعزیے بناتے اور کپڑے کے عزاخانے سجاتے تھے۔ نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ کی راجدھانی فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کی تو عزاداری کی رونق سمٹ کر لکھنؤ آ گئی۔ حالانکہ بہو بیگم کی موجودگی کی بنا پر فیض آباد میں عزاداری زوال کا شکار نہیں ہونے پائی۔ لکھنؤ میں عزاداری سے اودھ کے ہر ایک حکمران کو زیادہ سے زیادہ دلچسپی تھی اور وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان حکمرانوں نے جس طرح عزاداری کے شجر کو خلوص و محبت سے سیراب کیا، اس کا نتیجہ لکھنؤ میں موجود امام باڑوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان میں شاہی امام باڑے، منصبداروں اور رؤسائے شہر کے امام باڑوں کے علاوہ مسلمانوں کے دونوں فرقوں اور اہل حنوت کے بنوائے ہوئے امام باڑے بھی شامل ہیں، جن کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں، کیونکہ لکھنؤ میں گھر گھر امام باڑے آج بھی موجود ہیں۔ حقیر نے لکھنؤ کی عزاداری کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں 145 امام باڑوں اور کربلاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1722 اودھ کے پہلے حکمران نواب سعادت خان برہان الملک سے لے کر چوتھے حکمران نواب آصف الدولہ 1797 تک اودھ میں عزاداری کا سلسلہ روز عاشورہ کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ اودھ کے چھٹے حکمران نواب سعادت علی خان کے زمانے میں مرثیہ خان میر احسان علی نے عشرہ محرم کے بجائے اپنا تعزیہ 20 صفر بروز چہلم اٹھایا۔ اس امر جدید پر نواب سعادت علی خان خاموش رہے اور دوسرے ہی سال ایک سیدانی نے بھی اپنا تعزیہ بروز چہلم اٹھایا۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ عام ہو گیا۔ نواب سعادت علی خان کے زمانے میں ہی ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو نوچندی منائی جانے لگی تھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جب بادشاہ نصیر الدین حیدر کا زمانہ آیا یعنی 1827 میں، تو ان کی سوتیلی والدہ بادشاہ بیگم نے ایک فرمان جاری کر کے چہلم تک تمام تقریبات مسرت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ چونکہ اودھ کے کلچر میں عزاداری کی جڑیں اتنی پیوست تھیں کہ ہندو مسلمان چہلم تک کوئی بھی خوشی کی تقریب نہیں مناتے تھے۔ لکھنؤ میں عزاداری کا اختتام چہلم کے دن ہو جاتا تھا اور یہ سلسلہ اودھ کے آخری بادشاہ نواب واجد علی شاہ تک قائم رہا۔ لکھنؤ میں ایام عزا چہلم سے بڑھ کر 8 ربیع الاول تک کیوں کر ہوئے، اس سلسلے میں ملتا ہے کہ 1856 میں شہر کانپور میں کسی احمد علی نامی شخص نے گورنر جنرل کی بیوی کو گولی مار دی۔ کسی نے لکھنؤ کے نواب آغا احمد علی کا نام گورنر جنرل کو بتایا۔ گورنر جنرل غصے میں نواب صاحب کے گھر آ دھمکا اور سیدھا نواب صاحب کے مہمان خانے میں گھس گیا، جہاں نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً ہی اس نے چاہا کہ نواب صاحب کو گولی مار دے۔ نواب صاحب کے ایک ملاقاتی آقا جعفر علی جو ان کے قریب کھڑے تھے، گورنر کے ارادے کو بھانپ لیا اور چشم زدن میں گورنر کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اس طرح نواب صاحب کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نواب صاحب کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ نواب صاحب پر قتل کا مقدمہ چلا کر ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب ان تمام باتوں کا علم اصلی قاتل کو ہوا تو وہ کانپور سے لکھنؤ آیا اور عدالت میں حاضر ہو کر اقبال جرم کیا۔ اس کے اقبال جرم کے بعد نواب صاحب کو رہائی مل گئی۔ نواب صاحب چہلم کے قریب رہا ہوئے۔ مقدمے وغیرہ میں کافی رقم خرچ ہونے اور گھر کا اسباب انگریزوں کے لوٹنے کی وجہ سے نواب صاحب سخت پریشان تھے کہ اس دفعہ تعزیے کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیونکہ تعزیے میں کافی رقم خرچ ہوتی تھی۔ نواب صاحب کے مصاحب، جن کو بڑے حکیم صاحب کہا جاتا تھا، انہوں نے نواب صاحب کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ آپ اپنا تعزیہ بجائے چہلم کے 8 ربیع الاول کو اٹھائیے، کیونکہ یہ
تاریخ 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جہاں صاحب نے اس تجویز کو مان لیا اور شہر میں اعلان کروا دیا کہ اس بار تعزیہ چیلوں کے بجائے 8ویں میں اٹھایا جائے گا، مگر 8ویں تک بھی کوئی انتظام نہ ہو سکا تو نواب صاحب پریشان ہو گئے، لہذا خاموشی کے ساتھ یہ تعزیہ بغیر جلوس کے صرف ایک نقیب کے ساتھ 8ویں کو نماز فجر کے بعد اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے یہ تعزیہ چپ تعزیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس طرح 1856 کے بعد ایام ازاں چیلوں سے بڑھ کر 8 ربیع الاول تک ہو گئے۔ یہ تھا تاریخی پس منظر لکھنؤ کی عزاداری کا۔ موجودہ دور میں لکھنؤ میں عزاداری کی ابتدا پہلی محرم میں اٹھنے والی شاہی زری کے جلوس سے ہوتی ہے۔ اس جلوس کی ابتدا اودھ کے 9ویں حکمران بادشاہ محمد علی شاہ کے ہاتھوں 1837 میں ہوئی تھی۔ موم کے فن پارے بنانے والے واحد کاریگر منشی لطف علی نے جب بادشاہ محمد علی شاہ کی خدمت میں موم کا تعزیہ بنا کر پیش کیا تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق موم کی زری بنوائی، جس کو شاہی شان و شوکت کے ساتھ امام باڑہ عاصی میں استادہ کیا گیا اور وہیں سے پہلی محرم کو جلوس کی شکل میں اس کو اٹھایا گیا۔ عہد شاہی میں یہ جلوس بعد اصل امام باڑہ عاصی سے نکل کر سیدھے چھوٹے امام باڑے جاتا تھا۔ شاید سن 47 کے بعد اس جلوس کا راستہ بدلا گیا اور یہ جلوس رومی گیٹ سے نکل کر کمپنی باغ کی طرف مڑ کر میڈیکل کراسنگ سے چوک کوتوالی کے سامنے سے گزر کر بھونیشور چوراہے سے لاجپت نگر والی سڑک پر مڑ کر گھنٹہ گھر ہوتا ہوا چھوٹے امام باڑے کی طرف مڑ جاتا تھا۔ 1977 میں لکھنؤ میں عزاداری پر پابندی لگنے کے بعد یہ جلوس اٹھنا بند ہو گیا تھا۔ 1997 اور 99 میں ہوئے شیعہ سنی سمجھوتے کے بعد یہ جلوس نئی شکل میں اٹھنا شروع ہوا۔ اب یہ جلوس امام باڑہ عاصی سے برآمد ہو کر سیدھے چھوٹے امام باڑے جاتا ہے۔ عہد قدیم میں اس شاہی جلوس کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی کہ آج جہاں نیبو پارک ہے اس جگہ رومی گیٹ کے پاس اونٹ اور ہاتھی ٹھہرائے جاتے تھے تاکہ وہ امام باڑے کے صحن کو گندا نہ کر سکے۔ اس جلوس میں روشن چوکی، آب خارہ، ماہی مراتب کے علاوہ ایک مخصوص قسم کا باجا بھی ہوتا تھا جسے قرنہ کہا جاتا تھا۔ اس باجے کو ایک پہلوان نما شخص جلوس میں آگے آگے بجاتا ہوا چلتا تھا۔ قرنہ 1977 تک موجود تھا۔ اس شاہی جلوس کی زیارت کرنے کے بعد اہل لکھنؤ اپنے اپنے گھروں میں تعزیہ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ گھروں میں 29 ذی الحجہ کو ہی تعزیہ استادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں لکھنؤ میں عزاداری کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے میری کتاب لکھنؤ کی عزاداری کا مطالعہ کریں تو بہتر رہے گا۔ 2 محرم کی تاریخی حالات اگلی قسم میں پیش کروں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔